مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا جی، یہ تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اور پھر مولوی گاڑی میں بیٹھ جائے، توبہ توبہ توبہ. مولوی تو وہ موٹر سائیکل لے لے تو سارا گاؤں تحقیق کرتا ہے، پتہ کرو اسی تے روٹی دے بھی نہیں سا پورے دیں دے، ابھی تے ٹکر دے بھی نہیں سا دیں دے، تے اس موٹر سائیکل لے لئی، یہ کیسے ہو گیا؟ اور مولوی صاحب جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں 2 وقت، ان کا تو یہ حق ہی نہیں. یہ تو حق ہے نعت خوانوں کا، خطیبوں واعظوں کا، پیروں کا، ان بیچاروں کا کام. وہ تو ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح شام 5 اذانیں دیتے ہیں، نماز کے لیے جگاتے ہیں. وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھتی جو حقیقت پسند نہیں ہوتی. رج رج کے مشائخ کی خدمت کرو، نعت خواں کو حضور نے دیا دو، لیکن تھوڑا ادھر بھی تو خیال کرو نا، چیزوں پر غور کرو. تو دینے کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں امام حسین کی خدمت میں آ گیا، میں نے کہا حضور کچھ عطا کریں. میرا خیال تھا 2 4 10 دینار مل جائیں گے، موج لگ جائے گی. کہتے ہیں قربان جائیں، امام حسین مجھ سے فرمانے لگے ذرا بیٹھ جا، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس کوئی شے بھی نہیں. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، چند گھنٹے مجھے بیٹھنا پڑا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئی. 5000 اشرفیاں، ایک تھیلی میں 1000 پوری. میرا خیال تھا 2 4 10 مل گئیں تو بات بن گئی. لیکن قربان جائیں، شانوں والے باپ کا پتر، عزتوں والی ماں کا بیٹا، امام الانبیاء کے نواسے حضرت امام حسین نے نا وہ 5 تھیلیاں اٹھائیں، میرے ہاتھ میں تھمائیں. کہتے میں حیران ہو گیا، یوں بھی ہوتا ہے؟ وہ میں ابھی سکتے سے باہر ہی نہیں آیا تھا کہ 5000 ہی دے دیا، میں باہر ہی نہیں آیا تھا کہ حسین ابن علی فرمانے لگے میرا ہاتھ تھام کے معاف کر دینا، تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا. دیکھو خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ دیکھو نا، یہ عالی شان گھرانے ہیں، یہ لاجپال لوگ ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عطا کرنا آتا ہے. یہ حضور کا گھرانہ ہے جس نے بانٹا ہے تو پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹا ہے، پھر صبح و شام بانٹا ہے، پھر کمال کر دیا. پھر اس کے علاوہ نا غریب بھی غریبوں سے دوستی لگانا پسند نہیں کرتے. کدے ریڈی والے نال فوٹو کھچائی جے، وہ تے بالکل جائز پیسے ہوندے نے، وہ نال کھچانی چاہیے. انہوں نال کھچان دیو جنہوں دا پتہ ہی نہیں کتوں آئے نے. اور بھائی جو محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہے، ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، وہ جوتے گانٹتے تھے. میں نے کبھی کسی کے ساتھ تصویر نہیں بنوائی، ویسے ہی بڑی بن گئی تو ضرورت نہیں پڑی، کوشش بھی نہیں کی. بزرگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ویسے ادب کے خلاف ہے، اور باقی معاملات سے ویسے تھوڑی احتیاط کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ ویسے ہی فوٹو بازی کو پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ جوتے گانٹتے ہیں موچی، تو وہ کبھی جاتے تھے نا، اب تو خیر جوتے گنڈواتا ہی کوئی نہیں، تو کبھی جاتے تھے نا تو کہتے 4 روپے دے دو، تو پورے 5 دے دیتے، کہنے پھاڑا اپنا روپیہ. ہاں، پکڑ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. چک روپیہ میں نہیں لیتا. تو میں ایک دن، وہ بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا، تو میں کہا بزرگوں ایک میرا دل کرتا ہے. کہنے نے کی؟ میں کہا توڑنا فوٹو کھچانی. وہ کہیں پترا میں تے منہ بھی نہیں توتا، بڑی دیر ہو گئی ہے، صبح سے کام لگا ہوا ہوں، تو چھوڑ. تو میں نے کہا نہیں، تو خوددار آدمی ہے، تو اس قابل ہے تیرا اکرام کیا جائے. ہاں ہاں، اپنی زندگی میں نا اکرام کرنا سیکھیں. بندہ امیر غریب ہو تو پھر تو دولت کی عزت ہو رہی ہے، بندے کی تھوڑی ہو رہی ہے. آپ بندے کو دیکھیں، خوددار ہے، باوقار ہے. ہماری مذہبی محفلوں میں بھی جو بندہ زیادہ پیسے دے وہ مہمان خصوصی ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں چلو میلاد کی محفل میں ہی اس کی صدارت کرا لیا کرو جو اٹھ کے فجر کی اذان دیتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، اسے خاص مہمان بنا لیا کرو. اپنی زندگی میں کچھ حقیقت پسندی بھی تو اختیار کرے نا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سامنے امام حسین نے کھانا کھایا، روٹی کھا کے باہر نکلے تو باہر سڑک کنارے فقیر بیٹھے تھے.
انہوں نے امام علی مقام. اور میں آپ کو بتاؤں روٹی کھا بھی صحیح مزدور ہی سکتا ہے جنہیں ہضم کر لینی. جو ہضم نہیں کرتے وہ تو نخرے کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے بند کی تھی ڈاکٹر نے. تو بھائی کو کام کر, چلنے پھرنے والا کھل جائے گی. مدرسے میں نا بچے امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں. مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تھے, تو ایک بچہ تھا تھوڑے امیر گھر کا, تو اس کا دل نہیں لگتا تھا, ابا پیسے بھی بڑے دیتا. تو میں نے اسے کہا پتر آتے نو آج مزیدار روٹی بکھاوا کی ہوں. کھڑکی میں نے کھڑا کر لیا, تو دوپہر کے وقت مزدور روٹی کھانے لگے. انہوں نے نا وہ اپنا پونا کھولا جو صبح وہ باندھ کے لاتے ہیں نا, پہلے ہاتھ دھوتے پھر خود پانی بھریا, پھر وہ انہوں نے وہ کھولا رومال, اور وہ جو اچار سویرے لائے تھے نا وہ رکھ کے وہ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر انہوں نے جگہ چٹائی بچھائی, پھر اس کے اوپر بیٹھے, پھر جو لطف سے انہوں نے بسم اللہ پڑھی. ہو سکتا ہے تلفظ نہ ٹھیک ہو لیکن درد بالکل ٹھیک تھا, جذبہ بالکل ٹھیک تھا. پھر انہوں نے جب روٹی کھا کے پانی پی کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنا وہ پونا باندھا, تو میں نے کہا یار یہ ہے وہ کھانا جو بندہ صحیح مزے لے لے کے کھاتا ہے. مزدور کے ساتھ امام علی مقام کو نا مزدوروں نے دعوت دی. سڑک پہ بیٹھے لوگ حضور روٹی کھا لیں, تو ابھی کھانا کھا کے آئے تھے امام, لیکن امام اتر گئے گھوڑے سے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, تھوڑی سی روٹی کھائی. وہ کہنے لگے حضور اور کھا لیں, تو فرمانے لگے کبھی آج تک کھانا کھا کے دوبارہ نہیں کھایا. حسین تو اس لیے زمین پہ بیٹھ گئے تھے تمہارے دل نہ ٹوٹ جائیں. یہ بندہ پروری. تھوڑا سا نا غریبوں سے, میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں, میرا مضمون مکمل ہو گیا. چوتھی بات یہ تھی کہ ان لوگوں میں بزدلی بالکل نہیں تھی, بہادر بڑے تھے. آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ فیشن ہے. اور میرا بچہ جی چھپکلی دیکھ کے چیخے مارتا ہے, تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا جی. وہ جی بکرا ذبح کرنے لگے تھے عید والے دن, تو بچہ رو پڑا تو اس کی ویڈیو بنا لی ہے. تو جو بکرا ذبح ہونے پہ روتا ہے وہ میدان جہاد میں کیسے نکلے گا. کیا بزدلی سکھا رہے ہیں, کیا سبق دے رہے. باہر لڑائی ہو رہی ہے, اماں کہتی ہے اندر سے دروازہ بند کر لو, باہر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے. چلیں اگر کوئی بندہ فضول لڑ رہا ہے تو آپ پرہیز کریں, لیکن مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. یاد رکھنا جو قومیں مظلوموں کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں ان ایک وقت آتا ہے ان پر خود بھی ظلم ہوتا ہے. وہ ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر دیتی ہیں. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ بات بھی نہ کرے, اس میں اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ سچ کو سچ کہہ سکے. یہ کائنات کے سب سے بڑے شہزادے ہیں امام حسن اور حسین.